رائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی، جن کی کافی حد تک ریزلٹس ابھی آ چکے ہیں، اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی 93 سیٹس ہیں، 86 سیٹس ہیں تقریباً جماعت اسلامی کی، اور پی ٹی آئی نے 40 سیٹیں جیتی ہیں، اور انڈیپینڈنس کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس بھی 16 ونز موجود ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پرفارمنس غیر یقینی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خود یقیناً اپنی پرفارمنس پہ اعتماد رکھتی تھی اور ہمیشہ کہتی ہے کہ وہ الیکشن سے نہیں گھبراتی اور کسی بھی موقع پہ الیکشنز کرا لیے جائیں، اور انہوں نے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی ماضی میں الیکشنز کا بائیکاٹ کرنے سے۔ تو جمہوری عمل پہ بلیو کرتے ہوئے دے آر آلویز ریڈی فار الیکشنز۔ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب جو کہ جے آئی کے یعنی جماعت اسلامی کے میئر کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے فاؤل پلے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 100 سیٹیں جماعت اسلامی کے ساتھ موجود ہیں۔ اٹس اے بگ سرپرائز، پیپل ہیو ووٹڈ فار جماعت اسلامی، اور اس طرح کی جو اس وقت جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں متنازع ہونے کی اور دھاندلی ہونے کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس پہ پیکج آپ کو دکھاتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے رکن یقیناً سراپا احتجاج بھی ہیں، پروٹیسٹ بھی ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، خاص طور پہ حافظ نعیم صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ جب یہ نتیجہ تبدیل کروایا گیا ہے، مثلا گلشن اقبال ٹاؤن میں UC8 ہیں 7، جہاں باقاعدہ یہاں ہوا یہ ہے کہ جتنے نمبر آف ووٹ کاسٹ ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اس کے فائل میں تھے اس سے زیادہ پرچیاں نکل آئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھاندلی کی ہے۔ تو جو آپ نے دھاندلی کی ہے اس کو ہم نے جب روکنے کی کوشش کی، اس پر اسٹینڈ لیا، تو پولیس کے SHO کے ذریعے سے پریزائڈنگ افسر اور ڈبے کو اٹھا کے لے گئے۔ ایسے ہی طاہر بھائی، پریزائڈنگ عزیل افضال SHO پریزائڈنگ افسر کو بھی لے گئے اور ڈبے کو بھی لے گئے۔ یہ نہیں چلے گا۔ میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن سے بھی ہے لیکن آپ کی حکومت سے بھی ہے۔ ہم اس سیٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جی جناب علی، اس کا تعلق صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ حکومت کی بھی اس میں یقیناً ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ اور جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی بھر کے مختلف اضلاع کی طرف دیکھا جائے تو 9000 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز تھے۔ پہلے بھی اندیا دیا جا رہا تھا کہ سیکیورٹی کو انشور کرنا اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، لیکن بہرحال سندھ پولیس نے، کراچی پولیس نے اس میں ایک اہم کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ایک دفعہ پھر دھاندلی کے حوالے سے ہمیں ایک ایلیگیشن نظر آ رہی ہے، اس کو کس طرح حل کرے گی موجودہ حکومت اور سیٹ اپ۔ السلام علیکم حارث صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی حارث صاحب، ایک دفعہ پھر پاکستان میں الیکشنز ہو اور دھاندلی کا نعرہ نہ لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ شفاف الیکشنز یقینی بنانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے جو ابھی کانفلکٹ سامنے آ رہے ہیں، جیسے حافظ نعیم صاحب نے جو اپنی ریزرویشنز کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو کس طرح حل کیا جائے گا؟ شدرا دیکھیں، بات ہے کہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، پھر پروونشل آف سندھ کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے سب پارٹیوں کو حصہ لینا چاہیے تھا، اور اگر نہیں لیا، کسی نے کی ریزرویشن تھیں، بائیکاٹ کیا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی تھی کہ ان کے تفصیلات دور کرے۔ اور اگر آپ نے حلقہ بندیاں جو نئی بتائی گئی تھیں اور جن کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا پیپل پارٹی نے بھی، وہ آپ نے کیوں شامل نہیں کیے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے ٹائم کم تھا، تو آپ کے پورے اتنے 4 سال سے آپ کے پاس ٹائم پڑا ہوا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یور رسپانسبل۔ پھر اس کے بعد جب انشور کرنا پیسفل، ٹرانسپیرنٹ، فری الیکشن کرانا، وہ الیکشن کی رسپانسبلٹی ہے حکومت کی۔ ظاہر ہے کہ بالکل ہے، ہر پارٹی کوئی نہ کوئی پاکستان کی ایک روایت بنی ہے کہ دھاندلی کرتی ہے، لیکن پھر الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو کیوں ڈیٹیل کیا جاتا ہے؟ آپ کی رسپانسبلٹی کیوں ہے؟ تو میں اس میں سب سے زیادہ دیکھیں نا، ایک مین پارٹی آپ کی MK نے بائیکاٹ کیا، یہ نااہلی ہے الیکشن کمیشن کی، آئی پرسنلی۔ اس کے بعد پھر فیئر الیکشن کی اب حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کو انشور کرنا چاہیے کہ جو سینسٹیو پولیس اسٹیشن ہیں جہاں کے پہلے ریکارڈ خراب ہیں، وہاں پر آپ رینجرز تعینات کریں، آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ سے FC لے لیں، پھر آپ کے پاس پولیس ہے، لیکن کیونکہ پولیس پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہے، پیپل پارٹی کی حکومت، ظاہر ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا
ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے. حارث صاحب یہ تو انتظامی امور آ جائیں گے نا سارے, لیکن اس کو اگر ہم ڈیپلی ان پیک کرتے ہیں, دیکھیں کہیں نہ کہیں سرا جا کے اس بات سے ضرور جڑتا ہے کہ پاکستان میں جو سینسز ہوئے ہیں اور خاص طور پہ کراچی کے جو سینسز ہیں ان کے ریزلٹس متنازع ہیں. آپ کراچی کی آبادی کو پوری طرح نہیں گن پا رہے, اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ایک مزید کمپلیکیٹڈ سیناریو پیش کرتی ہے. لیکن جس آبادی کو آپ گن نہیں پا رہے, کیا اس کا رد عمل نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا سٹرونگ نیریٹو ہے, ایک جماعت کا نہیں تمام جماعتوں کا, کہ ان کی پرفارمنس نہیں رہی ہے, کیپیسٹی نہیں رہی ہے. کراچی کے انفراسٹرکچر کا جو حال پچھلے 14 سال 15 سال میں ہوا ہے اس پہ تمام لوگ اگری کرتے ہیں, خصوصاً شہری اگری کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنے سارے ووٹس پڑنا, واٹ از اٹ پوائنٹنگ ٹورڈز؟ دیکھیں آبویس بات ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں حکومت کو سپورٹ ملی ہے, لا اینڈ آرڈر ایجنسی سے ملی ہے. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. اگر پولیس کی سپورٹ نہیں ہوگی اور پھر آپ کے ساتھ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ سارے حکومت الیکشن کمیشن کرتے ہیں لیکن نام وہ دیتے حکومت دیتی ہے, وہ بھی ان کے لگ جاتے ہیں. پھر جس طریقے سے ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں دھاندلی ہو رہی ہے, وہ تو اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہے. پھر اگر آپ کے پاس حکومت کے تو حق میں ہے نا یہ تمام چیزیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے رائٹ آف کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ یہ جی صرف رورل سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے اور شہری سندھ بھی ان کو ریجیکٹ کرتا ہے, پاکستان بھر سے ان کا فٹ پرنٹ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں جو بھی طریقہ کار ہے اس میں, کہ اس میں جو ان کی اپوزیشن جماعتیں اس کو پری پول ریگنگ کہیں گی, ایم کیو ایم اس کو ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسی سے لنک کرے گا, سینسس سے لنک کرے گا, بٹ دس از ورکنگ فار دا گورنمنٹ, وائی وڈ دے وانٹ ٹو چینج اٹ؟ دیکھیں یہ چینج کرنے کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے نا, وہ بڑے اسی لیے پیپل پی ٹی آئی جو شور میں جاتی ہے پارشل ہے چیف الیکشن کمیشن. آپ نے کوئی وجہ بتائی, اگر یا تو چیف سندھ کے پروونشل جو بھی ہے الیکشن میں ہی شوڈ بی سیٹ. سمپل سی بات ہے کہ آپ نے 1,85,00,000 کی آبادی, جبکہ یہاں پر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں, لاہور سے کم دکھائی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی یہاں پر ایتھنک لوگ ہیں, دنیا پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ہر سیکٹ کے اور قوم کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو آپ کوئی وجہ ہے کہ نہ کریں. آپ اگر 1 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں شامل کر رہے ہیں, دیٹ مین کہ پراپر ریپرزینٹیشن نہیں ہے, اور اسٹیک ہولڈر مین جو ہے وہ بھی آپ کی پارٹی سے بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. حارث صاحب, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دا ڈیموگرافک مکس؟ دیکھیں ایک اور چیز بڑی اہم ہے یہاں پہ, جہاں ہم بات کرتے ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک, ہم فلسطین کا ذکر کرتے ہیں, کشمیر کا ذکر کرتے ہیں, کہ جب آپ کا ڈیموگرافک مکس بدلتا ہے, وہ پورے شہر کا, پورے علاقے کی جو ڈیموگرافکس ہیں, نہ صرف ڈیموگرافکس, اس کا پورا کلچر بدل کے رکھ دیتا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ جب یہ فلڈنگ ہوئی ہے, شدید ترین فلڈنگ ہوئی ہے, اور اس سے پہلے بھی 2008-2010 میں فلڈنگ ہوئی, بہت سارے لوگ اندرون سندھ سے, رورل سندھ سے شہروں کی طرف مائیگریٹ کیا, اور جو شہر میں آتا ہے, خاص طور پہ جو کراچی شہر میں آتا ہے, وہ واپس نہیں جاتا. جماعت اسلامی کا ووٹ بینک بھی اگر ہم دیکھیں, اٹ از ناٹ دیٹ 15% کی موومنٹ دیکھی جا رہی ہے صرف اور صرف 2018 کے الیکشن سے, یعنی there is so much change that has come. And who is this change working towards very clearly right now for Pakistan People's Party? یہی تو مین پرابلم ہے. اور سیکنڈ دیکھیں, ایک سینسس کی پرابلم یہ ہے کہ پشاور کے بھی لوگ ہیں, بلوچستان کے بھی ہیں, پنجاب کے بھی ہیں, ڈفرینٹ پروونسز کے ہیں. انہوں نے اپنا ووٹ اپنے ریسپیکٹیو نیٹو پلیسز پہ ایڈ کیا ہوا, رہتے یہاں پر ہیں, یہاں کی کنزمپشن کموڈٹی آئٹم بھی کنزیوم کرتے ہیں, سب چیزیں یہاں پر کرتے ہیں. اور جب بات ہے ووٹ ڈالنے کا, تو یہ اپنے شہروں میں چلے جاتے ہیں, اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ڈیموگرافی میں بہت فرق پڑتا ہے. یہ میجر ریزن ہے. either if they are staying here then they should be counted in the census میں یہاں پر, جبکہ یہ یہاں نہیں کاؤنٹڈ ہوتے ہیں. سارے لوگوں نے جا کے بنو میں اپنا ووٹ ڈالا ہوا ہے, کسی نے وہاں مردان میں ڈالا ہوا ہے, کسی نے انٹیریئر سندھ میں ڈالا ہوا ہے, کسی نے لاہور کا ڈالا ہوا ہے, کسی نے بلوچستان کا ڈالا ہوا ہے. یہ بیسک پرابلم ہے. بٹ دس از دا رسپانسبلٹی آف الیکشن کمیشن, حکومت کے ساتھ بیٹھے اور حل کرے کہ کب سے کتنے عرصے سے کوئی یہاں رہ رہا ہے, تو اس کے حساب سے اگر شناختی کارڈ ان کا بنو کا ہے, کراچی میں. اچھا, ایک اور جو اسٹرانگ نیریٹو ہے اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے باوجود آپ مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر باہر کیوں نہیں نکلا؟ آپ کا کیا اس کے اوپر تجزیہ ہے؟ یعنی 70% سیٹس کلیم کر رہے تھے ایکس گورنر عمران اسماعیل صاحب, صرف 40 یو سیز میں جیتی ہے پی ٹی آئی. دیکھیں اب مجھے بتائیں سدرا
کہ یہاں پر پی ٹی اے نے کیا کام کیا. 14 ایم این ایز اور کافی تعداد میں ایم پی ایز. کیا انہوں نے الیکشن کیمپین چلائی؟ آپ اگر حافظ نعیم کی کیمپین دیکھیں, سنگل ہینڈیڈ, the way he ran the campaign, ٹھیک ہے, یہ صرف یہ وجہ ہے کہ صحیح.